لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو. وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. تو آج رمضان المبارک کی پہلی مبارک رات میں پہلا درس قرآن، جو کئی سال سے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے بعد ہم سب لوگ حضور کا میلاد بھی سجاتے ہیں اور درس قرآن بھی ہوتا ہے. تو آج پہلا درس قرآن آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 سے بیان ہے، کیونکہ ہم رمضان المبارک سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 36 تک پہنچ چکے تھے. تو آج آیت نمبر 37 سے بیان ہے. تو ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو. وبشر المحسنین، اور نیک لوگ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ کہ جو دور جاہلیت تھا، جاہلیت کا دور، کافر اس میں کیا کرتے تھے کہ جو قربانی کرتے تھے اللہ کی، کیونکہ حج کا ذکر ہو رہا ہے نا پیچھے بھی، جب قربانی کرتے تھے تو قربانیوں کے جو خون ہیں، وہ جو قربانی کا خون ہوتا تھا اس کو وہ کعبہ معظمہ کی دیواروں کے اوپر لگا دیتے تھے. یعنی کعبے کی دیواروں کے اوپر وہ جو قربانیوں کا خون ہوتا تھا وہ مل دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کا بڑا قرب حاصل کر لیا کہ ہم نے کعبے کی دیواروں پر قربانیوں کا خون لگا دیا جو ان سے. تو جب اب مسلمانوں نے حج کیا، حج فرض ہوا، تو اب مسلمانوں نے بھی سوچا کہ اگر کافر کعبے کی دیواروں پر قربانیوں کا خون مل دیتے تھے تو ہم بھی یہی کام کریں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ان سی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون پہنچتا ہے. جس طرح کافر کرتے ہیں کہ قربانیوں کا خون جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی دیواروں پر مل دیتے ہیں، اس کو خون کی کیا ضرورت، اس کو گوشت کی کیا ضرورت. نہ تو یہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ یہ خون پہنچتا ہے. ہاں، اللہ تو تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے جو اخلاص ہے اور
تقوی کی جو شرائط ہیں، نیت کا جب تک اخلاص نہیں ہوگا، اور تقوی کی اللہ نے جو بھی قرآن حدیث کے ذریعے ہم تک شرائط پہنچتی ہیں، وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے قرب کو کہاں سے حاصل کریں گے، یا اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ تو ان چیزوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ قربانیوں کا خون جو ان سے کعبہ معظمہ کی دیواروں پر مل دیں گے، نہیں، اس سے نہیں۔ اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اہل دل لوگوں پر، جو اہل دل لوگ ہیں، اہل دل لوگوں پر بصیرت، جو ایمان کی بصیرت ہے، ایمان کی بصیرت اور انوار قرآن، جو قرآن کے انوار ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے جو انوار ہیں، ایک ایمان کی بصیرت، جن کے دلوں میں ایمان کی بصیرت موجود ہے، دوسرا جن کو قرآن کے انوار حاصل ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، جو قرآن سمجھاتے ہیں، اہل ایمانی بصیرت اور انوار قرآن کی وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں اہل دل لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو ابدی سعادت ہے، ابدی سعادت تک جو رسائی ہے، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علم بھی ضروری ہے اور ایک عبادت بھی ضروری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ خالی علم حاصل کر لیا جائے، عبادت کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ عبادت کی جائے اور علم کو ان سے چھوڑ دیا جائے جن سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، ان کو اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، فارغ ہے، کچھ بھی نہیں اور عبادت بھی نہیں، تب بھی تو وہ فرماتے ہیں علم کے علم، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کے علاوہ امام غزالی فرماتے ہیں تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ قرآن کو سمجھا، نہ حدیث کو سمجھا، فرماتے ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ علم والوں کے علاوہ انہوں نے فرمایا تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور انہوں نے فرمایا علم کے بعد جو عمل نہ کرے، تو فرماتے ہیں عمل کرنے والوں کے علاوہ، یعنی جو تو عمل کرنے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب علم آ گیا کہ یہ کام قرآن اور حدیث شریعت ہمیں بتا رہی ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو پھر بھی وہ عمل نہ کریں، وہ فرماتے ہیں تمام علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ علم رکھنے کے بعد عمل نہیں ہے، سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ مخلص لوگوں کے علاوہ اب جو ایک تو ہو گئے علم والے، اگر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جاہل ہیں، تو وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور اگر علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تب بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ وہ سارے علماء جو ہیں علم والے، وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور اب اگر عمل کر بھی لیا مگر ان کے عمل کے اندر اخلاص ہی نہ ہوا، فرماتے ہیں وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ فرماتے ہیں جبکہ جو اخلاص والے ہیں ان کو بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اپنے خاتمے کے اور اپنے بارے میں انہیں اللہ کی خفیہ تعبیر کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ سپوز کہ وہ جس کو اپنی نجات سمجھ رہے ہیں کہیں ان کے خلاف کوئی خفیہ تعبیر ہی نہ چل رہی ہو۔ تو علم والے بھی
اگر انہوں نے جس نے علم حاصل نہیں کیا فرمایا وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے، اور جس نے علم تو ہوا مگر عمل نہ ہوا وہ تمام علماء بھی ہلاک ہونے والی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا عمل بھی ہوا مگر اس کے عمل کے اندر اخلاص نہ ہوا وہ بندہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں فرض کر لو کہ پھر اخلاص بھی جو ان سے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی، کیونکہ ان کو اپنے خاتمے کی اور اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نیت کے بغیر آپ فرماتے ہیں عمل جو ہے وہ محض مشقت رہ جاتا ہے۔ اب نیت کیا ہے اور اخلاص کیا ہے؟ نیت اور اخلاص کے بغیر جو ان سے، اور اخلاص کے بغیر نیت جو ہے وہ ویسی ریاکاری ہے، ویسی ریاکاری آپ فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کافی اور یہ منافقت کے لیے بھی کافی ہے کہ ایک بندہ جو ان سے وہ ایک ایسی نیت کرے جو ان سے جس میں کوئی اخلاص ہی نہ ہو، تو پھر وہ ہے کیا؟ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اس لیے یہ بڑی خاص بات امام غزالی نے فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک بندہ علم ہی نہیں حاصل کرتا، جاہل بندہ ہے، اس کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیا چیز، فرماتے ہیں وہ بندہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ اور ایک بندہ جو علم حاصل کرتا ہے مگر اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہے، سن تو رکھا ہے، پڑھتا ہے کہ نماز فرض ہے مگر نماز پڑھتے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے، وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ عمل بھی کرتا ہے مگر اس کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے تو وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ اور ایک بندہ وہ اگر اخلاص اور نیت سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ریاکاری اور منافقت۔ امام غزالی آپ فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہو تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے، ایسے ذرے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسا عمل، اب اس اخلاص میں بھی اگر اس کو نیت کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اخلاص کو بھی کدھر لے کر جائے گا وہ جان سے۔ تو جو شخص نیت کی حقیقت سے ہی واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے علم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے۔ عمل اخلاص سے پہلے اس عمل بہت ضروری ہے، عمل سے پہلے اس کا علم بہت ضروری ہے۔ تو جو شخص نیت کی حقیقت، اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر وہ مخلص کہلا کیسے سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں یا وہ شخص جو صداقت کا معنی ہی نہیں جانتا کہ صداقت ہے کیا، اسے کیا پتا کہ سچ کس کو کہتی ہیں، سچ کی حقیقت کیا ہے، صداقت کو کن معنوں کے اندر تصور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس سے اپنے اخلاص کا یا اپنی اس نیت کی صداقت کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، سب سے پہلے تو نیت کا علم حاصل کرے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرے تاکہ اس کو یہ تو کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ وہ جو نیت کر رہا ہے اس کے اخلاص کی نیت کی حقیقت کیا ہے، اس کو اس کی معرفت تو حاصل ہو، پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو کر جن سے عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے، کیونکہ بندے کی نجات اور آپ فرماتے ہیں جو چھٹکارا ہے
اس کا وسیلہ یہی دو باتیں ہیں۔ آگے فرمایا گیا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے، اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ اس سے تمہیں اللہ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر آپ اونٹ کو ذرا قابو کر کے دکھائیں، اس کی مرضی کے بغیر آپ ذرا کسی بیل، گائے، سانڈ کو قابو کر کے دکھائیں، نہیں۔ یہ اللہ کی عظمت کا ذکر ہے یہاں پر کہ جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے، اللہ کے سوا کوئی قادر ہے، اس نے، وہ اس پر قادر ہے کہ اس نے لوگوں کو اس بات پر قدرت دے دی کہ ان مویشیوں کو اپنے قابو میں کر لے جن سے، اور اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے، اس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی ہے۔ یہ طریقے اللہ نے تمہیں سکھائیں کہ تم نے اس اونٹ کو کیسے قابو کرنا ہے، تم نے اس بیل کو کیسے قابو کرنا ہے، تم نے اس سانڈ کو کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جو ان سے ہیں۔ تو ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے جن سے یہ۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔ بات پھر وہیں پر آ گئی کہ علم کے بعد عمل، اور عمل کے بعد اس عمل کا اخلاص، آیا اس میں خلوص بھی ہے یا نہیں؟ اس کی نیت کی صداقت کی حقیقت کی معرفت، آیا وہ موجود ہے بھی یا نہیں جن سے؟ تو حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں حج کے موقع کے پر، کیونکہ حج کا ذکر چل رہا تھا سارا، آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، مکہ مکرمہ، فرماتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا معمول یہ تھا کہ کہتے ہیں مجھے، آپ جب جاتی ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے تو بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، فرماتے میں نے ایک نوجوان دیکھا، وہ رات کے وقت اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیتا اور کہتا اے وہ ذات جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے، مولا کریم تو نیکیوں سے خوش ہوتا ہے، تو نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، اور ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے گناہ جو ان سے ہیں، بندوں کے گناہ کروڑوں بھی ہو جائیں وہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ہاں ہماری نیکیوں سے تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے۔ تو مولا کریم مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں روز رات کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے کہے کہ یا اللہ تو لوگوں کی نیکیوں سے خوش ہوتا ہے، تو لوگوں کے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تو یا اللہ تم مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے جن سے، اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یعنی اگر میرے سے کوئی غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، میرے ان اعمال کو تو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو آپ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ پھر جب لوگوں نے احرام باندھ لیا، حج کے موقع پر احرام باندھ لیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان
تلبیہ نہیں پڑھ رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو وہ نہیں پڑھ رہا. یعنی یہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. امام حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا، میں نے کہا تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھ لے؟ سارے حاجی اس وقت تلبیہ پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا، اے شیخ میرے جو پچھلے گناہ ہیں اور جو میرے جرم لکھ دیے گئے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں تلبیہ بہت ہے، کافی ہے؟ کیا یہ بہت ہے جن سے؟ میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ میں کہوں لبیک میں حاضر ہوں اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ مجھے تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے. ہٹ جائے یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے. میں کہوں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اور مجھے آواز آئے کہ مجھے تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سعادت ہی نہیں ہے، میں تیرا کلام بھی نہیں سنوں گا اور میں تیری طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں کروں گا. اے شیخ میں اس لیے نہیں کہہ رہا لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں کہ کہیں مجھے آگے سے یہ جواب نہ مل جائے کہ مجھے تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے. نہ تیرے لیے کوئی سعادت ہے، نہ تیرے لیے کوئی رحمت کی نظر ہے، نہ میں تیری کلام نہ میں تیری بات سننا چاہتا ہوں، اس لیے میں لبیک کیسے کہوں. اب یہ بھی تو لوگ ہیں حج کرنے والے، یہ بھی تو لوگ ہیں حج کرنے والے، ورنہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے وہاں کتابیں پکڑی ہوتی ہیں اور رٹے رٹائے ساری چیزیں پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، پہلے چکر پہ یہ، دوسرے چکر پہ یہ، تیسرے چکر پہ یہ، چوتھے چکر پہ یہ، فلانی جگہ یہ، وہ سب ٹھیک ہے، مگر ایک انداز یہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو کیوں نہیں تلبیہ پڑھتا؟ سب حاجی اس وقت وہ پڑھ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کیوں نہیں؟ تو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ کہیں آگے سے اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو حاضر ہے، مجھے تیری حاضری کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، نہ کوئی رحمت کی نظر ہے جن سی ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو منا کے میدان میں دیکھا، تو منا کے میدان میں وہ کہہ رہا تھا اب وہاں پر قربانیاں سب لوگ حج سے جب حج ہو جاتا ہے حج کے پہلے قربانیاں کرتی ہیں جون سی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے شہر اپنے اپنے ملکوں میں، مگر وہاں مکہ مکرمہ میں بھی حج کے موقع پر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی اونٹ کر رہا ہے، کوئی بیل کر رہا ہے، کوئی گائے کر رہا ہے، کوئی بکری کر رہا ہے، کوئی بکرا کر رہا ہے، جو بھی. تو امام مالک فرماتے ہیں میں نے اس کو منا کے میدان میں دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لی ہیں اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو مجھے بخش دے. اب قربانی میں نے بھی پیش کرنی ہے مگر میرے پاس اپنی جان کے نذرانے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں کوئی قربانی پیش کروں جن سے. تو میری طرف سے بجائے اس کے کہ میں کوئی بکرا گائے اونٹ بیل تیری بارگاہ میں پیش کروں تو میری قربانی میری جان قبول فرما لے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نے یہ جملہ بولا منا کے میدان میں کہ لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے پاس قربانی کے لیے کوئی پیش کرنے کے لیے کوئی جان، میری جان کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو میری جان قبول فرما. فرماتے میں نے دیکھا وہ وہیں گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ انتقال کر گیا وہ نوجوان جن سے. تو بہرحال یہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن پہنچتا تو تمہارا تقوی ہے۔ کافر اگر کعبہ معظمہ کی دیواروں پر خون ملتے تھے، تم کیا کرنے لگی ہو؟ کیا یہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے؟ نہیں، اصل چیز تو تمہارے اندر کی ہے، وہ تمہارا تقوی، وہ تمہارا اخلاص، وہ پہنچنے اللہ کی بارگاہ میں جو ان سے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی، اور فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔